ہاں سلمان، کیسا رہا اجتماع؟ کیسا رہا؟ بہترین سر، مزیدار، بہت اچھا لگا، مجھے بڑا اچھا لگا، بہت مزہ آیا، بہت اچھا. It was really nice. It was good to just go out there and basically ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، 27 رمضان مبارک کو پاکستان بھی معرض وجود میں آیا. تو اچھا، اور یہ کبھی نہیں ہوتا، اس بار ہو رہا ہے کہ 23 مارچ بھی رمضان میں ہے اور 27 رمضان مبارک بھی رمضان میں. کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. مطلب 23 مارچ بھی. اور تو آج جب ظاہر ہم دوپہر میں جب شو کریں گے تو اس کے اندر میں نے اس کو رکھا ہوا ہے، لیکن سحری کے اندر بھی مجھے ایک جو ملی نغمہ ہے بڑا پسند ہے. یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. اس میں دو قطعے ہیں جو مجھے بڑے پسند ہیں. لڑنے کا دشمنوں سے عجب ڈھنگ نکالا، نہ توپ نہ تلوار نہ تیر نہ بھالا، سچائی کے انمول اصولوں سے نرالا، جنہاں تیرے پیغام میں جادو تھا. سچائی کے انمول اصولوں سے سنبھالا، جنہاں تیرے پیغام میں جادو تھا نرالا. ایمان والے چل پڑے سن کر تیرا پیغام، اے قائد اعظم تیرا احسان. پھر اس کے بعد بڑا مشکل دور تھا، 1947 بہت مشکل تھا پاکستان کے لیے، اور 1948 اس سے زیادہ مشکل ہو گیا. جس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 11 ستمبر کا دن آیا 1948 کا، تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کا دن تھا. تو اس پہ شاعر نے لکھا ہے کہ ہے آج تک ہمیں وہ قیامت کی گھڑی یاد. اور یہ بڑی بات تھی. ہے آج تک ہمیں وہ قیامت کی گھڑی یاد، گر کے جو تیری لاش پہ کی ہم نے یوں فریاد، بولی یہ تیری روح. بیداد کہتے ہیں ظلم کو، ہمارے یہاں تو آج کل اردو بھی بیداد کہتے ہیں ظلم کو. بولی یہ تیری روح نہ سمجھو اسے بیداد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، گر وقت پڑے ملک پہ ہو جائے یہ قربان. اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. اللہ قائد اعظم کے بارے میں جسٹس جاوید اقبال اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 11 ستمبر 1948 کو میں کراچی جم خانہ میں موجود تھا. اچانک خبر ملی کہ قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے. جم خانہ کی لائٹس کو بجھا دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے تاریخی جملہ لکھا ہے. کہتے ہیں جم خانہ کی روشنیوں کو بند کر دیا گیا، اس کے بعد ملک میں پھر کبھی روشنی نہیں ہوئی. اللہ. یہ جسٹس جاوید اقبال نے لکھا تھا. اور اپنی ہی کتاب میں لکھتے ہیں وہ کہ ایک روز میں نے اپنے فادر کو دیکھا کہ وہ بڑے خوش تھے، بہت ایکسائٹڈ تھے. علامہ اقبال بہت خوش تھے. تو میں نے پوچھا آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ وہ بار بار باہر جاتے ٹہلتے، ہمارے گھر میں وہ شخصیت آ رہی ہے جس سے مسلمانوں کی بقا ہوگی، سبحان اللہ، ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا ہوگی. اور تھوڑی دیر بعد قائد اعظم محمد علی جناح تشریف لے آئے ان سے ملنے کے لیے. ظاہر میں سوچتی ہوں کہ ظاہر بظاہر تو وہ ایک دھان پان منحنی سے آدمی تھے، لیکن ان کا عزم اور ان کی استقامت کیسی لاجواب تھی. آپ نے ان کی ایک تقریر سنی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں مسلمان جی کسی سے نہیں ڈرتا. وہ جو عزم تھا نا، وہ ایمان سے آیا تھا، بے شک، وہ اور کہیں سے نہیں آیا. وہ عزم جو ڈرائیو ہوا ہے وہ ایمان سے ڈرائیو ہوا ہے. اب ہمارے ہاں کچھ عظیم المرتبت فلسفی نما لوگ الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں. اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو پاکستان نہ بنتا، اگر یہ نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو ایسا ہوتا. ایک بات یاد رکھیے گا، قائد اعظم کے خلاف جو فورسز کام کر رہی تھیں وہ بہت تھیں. سب سے پہلے انگریز، جی ایسے ہی ہے. اس کے بعد ہندوستان میں وہ لوگ جو ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے تھے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد باہر کی دنیا، ساری کی ساری دنیا خریدی گئی تھی. انگریزوں نے خریدی تھی اور کانگریس نے خریدی تھی. آپ کا میڈیا، یہ جو ہم آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میڈیا احسان ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا. نہ وہ پیسہ لگاتے، پیسہ کس پہ لگایا؟ ڈان پہ لگایا. ڈان نیوز، جی ڈان نیوز واز فاؤنڈیڈ بائی قائد اعظم محمد علی جناح. اور کیوں اردو کے اخبارات تھے، زمیندار تھا اور بہت سارے اخبار تھے. یہ جو انگریزی اخبار تھا، یہ کیوں انہوں نے کہا؟ کیونکہ ان کو وہ باتیں انگریزوں کو بتانی تھی، انگریزوں کو سنانی تھی کہ مسلمانوں کی ترجمانی کون کرے گا. مسلمانوں کی ترجمانی تو کوئی نہیں کر سکتا. برصغیر پاک و ہند کے اندر صرف اور لے آؤ بیٹا، اتنے تکلفات کیا، لے آؤ، چاہے میرے لیے تو لا رہے ہو.
बरसगीर पाक व हिंद के अंदर नुमाइंदगी कौन करेगा मुसलमानों की? अब आप ये देखिए, अगर जो लोग ये कहते हैं ना, कभी ज़रा अपने आप से सवाल कीजिए, मैं इंडियन दोस्तों से कहता हूँ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाहिद आदमी थे जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को भी प्रिजाइड किया है और कांग्रेस को भी प्रिजाइड किया है। एग्जैक्टली। उन पे किताबें लिखी गई हैं, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अलग कब हुए? जब ये एहसास हो गया कि ये गलत हो रहा है, तब अलग हुए। आप उसे कुछ भी बना दें, मैं तो हिंदुस्तान की तारीख नहीं बदल सकता, लेकिन आपको अपनी तारीख नहीं बदलने दूंगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरी तारीख बदल दें। और हमारे जो मुफक्किरीन हैं, जो कहीं ना कहीं जाके अपने खामा-खा की अपने कैनवस को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उसमें से बकवास उठा के डाल देते हैं, थोड़ा सा रियलाइज़ कीजिए, अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ना होते, क्या आप आज़ादी से इस मुल्क में सांस ले सकते थे? सवाल ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़ाहिर में रोज़ाना डॉन न्यूज़ जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं एक प्रोग्राम 7 to 8 लाइव करती हूँ, तो वो वहाँ पे ना बाहर उनके दरवाजे के साथ ना एक स्टेचू बना हुआ है, उसके ऊपर वो अखबार वो पकड़े हुए जिसमें जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिस पे न्यूज़ छपी हुई है, वो इतना खूबसूरत मंजर होता है, मैं रोज़ाना उसको देखती भी जाती हूँ। ऑफ कोर्स डॉन वाज फाउंडेड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और ये देखिए, अच्छा कायद-ए-आज़म अपनी खबर छुपाई उन्होंने। अच्छा, आप मैं तो चूँकि कायद-ए-आज़म के बारे में बेतहाशा, कर्नल इलाही बख्श लिखते हैं कि आखिरी अयाम थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के। जिन्ना साहब को ये यकीन था कि अब ही इज़ नॉट गोइंग टू बी नो मोर। तो जब हम ज़ियारत से चले कराची के लिए, कहने लगे कि मैं स्ट्रेचर पे नहीं जाऊंगा, दाखिल गवर्नर हाउस में स्ट्रेचर पे नहीं हूँगा। तो मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं? तो कहने लगे नहीं, अगर मैं स्ट्रेचर पे जाऊंगा और लेटा हुआ जाऊंगा तो मेरी फ़ौज के लोग ये सोचेंगे कि उनका गवर्नर जनरल जो है वो कमज़ोर है। अल्लाह सुभान अल्लाह। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को टीबी थी। ऑब्वियसली बहुत सारे मौरख जो हैं वो इस बात को लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते। कैंसर का भी शुबा ज़ाहिर किया गया है। बीमारी को छुपाया गया है, बाकायदा कायद-ए-आज़म की बीमारी को छुपाया गया था कि अगर कहीं कायद-ए-आज़म की बीमारी का पता चल जाता तो वो तकसीम को डिले कर देते। अगर तकसीम डिले हो जाती, द गेम वाज ओवर, इट वाज ऑल ओवर। अब आपको एक और बात बताता हूँ, हम बहुत बदकिस्मत लोग हैं। एक बात बताइए, आपको पाकिस्तान का पुराना नक्शा याद है, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का? यूं बीच में इंडिया। आप सोचें, आप आज न्यूक्लियर पावर होते, एक आपका वॉरहेड ईस्ट पाकिस्तान पे, एक आपका वेस्ट पाकिस्तान पे। आप सोचिए, आप कहां जाते? कायद-ए-आज़म के बारे में हम जानते क्या हैं?